سمع الله لمن
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رحمه الله في حديث هرقل فقال يأمرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطہارت پانی کے احکام بیان کرنے کے بعد کتاب الصلاۃ کو ذکر کیا. نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اسی وجہ سے پہلے طہارت کے احکام کو بیان کیا اور یہاں پر کتاب الصلاۃ لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی صرف نماز کے نہیں ہے. قرآن مجید میں صلاۃ کا معنی دعا کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آیا ان الصلاۃ کا سکن لکم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہوگی. جو لوگ مال زکات لے کر آئے تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں. وصلی علیہم، اور آپ ان پر ان کے لیے دعا کریں. اجابت دعا کا معنی میں بھی سنت صلاۃ استعمال ہوتا ہے، دعا کا قبول ہونا. پھر حدیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ صلاۃ. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر وہ شخص ہے روزے دار ہو تو روزے دار کو روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُصَلِّ، پس اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، خیر کی دعا کرے، برکت کی دعا کرے. وہ وقت اس کے لیے بھوک کی حالت میں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہے. اب اپنے لیے بھی دعا کرے، اولاد کے لیے بھی دعا کرے. وہ دعا اس کے لیے بڑے برکت والا سبب ہے. اور کبھی جب صلاۃ کا معنی کہتے ہیں یہ بھی آتا ہے کہ سبقت لے جانے والے جو بوڑھے ہوتے ہیں مقابلہ بازی ہو، وہ اس میں مشقت لے جائے، اس کو بھی کہا جاتا ہے مصلی. مصلی کا ایک معنی ہے جو نماز پڑھنے والا. دوسرا معنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ گھوڑے جن کا مقابلہ کروایا جائے اور اس میں مشقت دے جائے. تو نماز پڑھنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور سر جھکانے کے ساتھ اطاعت فرما برداری کرنے کے ساتھ لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام
پر فرض کی گئی تو اس میں بات آتے ہیں کہ لیلۃ المعراج کی رات میں یہ نماز کرتی گئی، اور فرماتے ہیں جمہور السلف اور مسلف کا اس بات پر ایمان ہے کہ عالم کی سواری آپ علیہ السلام کو جو معراج ہوا تھا کان بھی بدنی و روحی، کہ آپ علیہ السلام اپنے بدن، اپنے جسم اور اپنی روح مبارک کے ساتھ آسمان پر سفر پر گئے تھے، یعنی زندہ حالت میں تھے، جسد اطہر کے ساتھ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ نیند کی حالت میں گئے، بیداری کی حالت میں گئے تھے۔ ساری کائنات کا اس پر اجماع ہے۔ آپ مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے اور یہ سفر آپ علیہ السلام نے 27ویں رجب کی رات کیا ہے۔ ان الفاظ کو ذکر کیا، پھر فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مختصر سی حدیث مبارکہ پڑھی گئی، ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا، اس وقت وہ اسلام نہیں لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارے ملک میں کوئی شخص آیا ہے اور وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہہ رہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کیا صفات ہے، کن باتوں کو حکم کرتا ہے، کیا اخلاق ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، عادات کیا ہے، یا وہ لوگ جن کو وہ تربیت کر رہے ہیں، اپنے متبع اطاعت میں لانا چاہتے ہیں، وہ کس باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ اسے یہ کہہ رہے ان کا دستور کیا ہے، منشور کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، قوم کو کس طرح لے کر جانا ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت اسلام نہ لے کر آئے تھے، لیکن وہ اس وقت ایک بار اس نے ہرقل بادشاہ کے سامنے بھی کہہ دی، کہتے ہیں فقال یأمرنا، کفر کی حالت میں بھی سچ بول پڑے، کہتے ہیں یأمرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بالصلاۃ نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق اور سچائی سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا دین ہے، سچ بولنے والا دین ہے، پاک دامنی والا دین ہے۔ ہرقل کا بادشاہ کے سامنے ہے اور ابو سفیان کفر کی حالت میں تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب و صفات اخلاق کے بارے میں کہا۔ اب دین تو ایسے ہی ہے، دین ایسے ہی کافر بدل ہے، کافروں نے بھی اس کو ایسے ہی سچائی تسلیم کیا، صداقت، پاک دامنی، عفت سے بڑا دین ہے۔ مسلمانوں میں یہ اخلاق نہیں آگے ختم ہو گیا ہے۔ اب وہاں پر یہ نہ کہیں گے کہ اسلام نے کیا کیا ہے، بس یہ کہیں گے مسلمانوں نے اسلام والے احکامات چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی، فرما برداری چھوڑ دی، ایمان اور دین کے کام کے لیے جو اخلاق ہونے چاہیے تھے وہ نہیں رہے، وہ نہیں رہے۔ مسلمان نے صداقت کو چھوڑ دیا، عفت کو چھوڑ دیا، پاک دامنی کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ اب دادا مسلمان ہو، اسلام لانے والا ہو، وہ دین تو سچا ہے لیکن ہم دین پر عمل نہیں کرتے، دین ہم بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جی پاک دامن ہے، کافروں میں پاک دامنی نہیں ہے، عفت نہیں ہے اور دین کی باتیں نہیں ہیں، وہ اس بات کو مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اخلاق اعمال ہمیں بھی ہماری اولاد میں، اہل ویال میں، سب مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ یہ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز کل انشاءاللہ 4:45 پہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت ومغفرة مع
دے دیں گے ایک بیگ. کیا خیال ہے؟